بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ابرار حسین ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج ہم ایک نئی ججمنٹ لے کے آئے ہیں آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے، جو کہ گارڈین شپ اور کسٹڈی کے حوالے سے ہے، بچوں کی گارڈین شپ اور بچوں کی کسٹڈی کے حوالے سے ہے۔ اور یہ خاص طور پہ پیرنٹس کے لیے ماں اور باپ دونوں پہ بھی لاگو ہوتی ہے، اور باپ کی فیور میں ہے اس کیس میں، اور ماں بھی اپنی فیور میں یہ ججمنٹ استعمال کر سکتی ہے، اور باپ بھی اپنی ججمنٹ اپنے فیور میں استعمال کر سکتا ہے۔ لیکن اس کیس میں جو یہ ججمنٹ میں فریق تھا وہ باپ تھا، اور بچوں کی نانی جو تھی وہ فریق تھی، اور باپ اور نانی کے درمیان یہ کیس تھا۔ یہ ججمنٹ اسلام آباد ہائی کورٹ کی ہے۔ اس کا جو پیج نمبر ہے وہ ہے PLD 2023 اسلام آباد 83 پیج۔ تو یہ کسٹڈی آف چائلڈ کے حوالے سے اور گارڈین شپ آف چائلڈ کے حوالے سے ایک انتہائی اہم ججمنٹ ہے، جس میں ایک بڑا اہم نقطہ طے کیا گیا ہے۔ اس میں یہ ڈیسائیڈ کیا گیا ہے کہ باپ پہ جو ہے وہ ریسٹرکشن کب لگتی ہے، یا والدین پہ کب ریسٹرکشن لگ سکتی ہے کہ وہ گارڈین بچے کے جو ہے وہ نہیں مقرر ہو سکتے، یا ان کو کسٹڈی نہیں مل سکتی۔ تو اس کیس میں دونوں عدالتوں نے جو فیملی کورٹ گارڈین کورٹ تھی، یعنی سول کورٹ جسے ہم کہتے ہیں، اور ایڈیشنل ڈسٹرکٹ جج یا ڈسٹرکٹ جج جسے ڈسٹرکٹ کورٹ بھی کہتے ہیں، اس نے ساس یعنی کہ اس باپ جو تھا بچے کا، اس کی ساس اور جو بچوں کی نانی تھی اس کے حق میں فیصلے دیے تھے، اور بچوں کی کسٹڈی سے والد کو محروم رکھا گیا تھا۔ دونوں عدالتوں نے والد کے خلاف فیصلے دیے تھے، اور باپ جو تھا وہ بچے کی کسٹڈی سے بھی محروم تھا، اور اسے گارڈین بھی نہیں تقرر کیا تھا ماتحت عدلیہ نے۔ جو باپ تھا اس نے پھر ہائی کورٹ اسلام آباد میں یہ پٹیشن فائل کی، تو ہائی کورٹ نے اپنے اس فیصلے میں کہا ہے کہ اس فیصلے میں جو دونوں نیچے عدالتیں تھیں ماتحت، انہوں نے جو اپنے فیصلے باپ کے خلاف دیے ہیں، تو وہ والد کو اس وجہ سے انہوں نے محروم کیا تھا اپنے فیصلوں میں، دونوں ماتحت عدالتوں نے، کہ باپ جو تھا وہ غریب تھا، اس کے فنانشیل پوزیشن جو تھی وہ ان کی بچوں کی نانی سے بہتر نہیں تھی، اور جو بچوں کی نانی تھی وہ ایک امیر تھی، یا زیادہ اچھی فنانشیل پوزیشن اس کی تھی، جبکہ جو باپ تھا وہ غریب تھا، اور اس کی فنانشیل پوزیشن جو تھی وہ کمزور تھی، وہ ایک پور مین تھا، اور جو تھا اس کی تعلیم بھی جو ہے وہ کم تھی، سے جو دوسری فریق تھی، یعنی کہ اس کی ساس اور اس کی ماں کے، ان بچوں کی ماں کے رشتہ دار جو تھے زیادہ پڑھے لکھے تھے، اور زیادہ ان کی فنانشیل پوزیشن اچھی تھی۔ جو سابقہ بیوی تھی اس کے رشتہ داران کو جو ہے وہ بچوں کی کسٹڈی اور گارڈین شپ دی گئی۔ تو ہائی کورٹ نے اس میں بڑا کلیئر کیا، اسلام آباد ہائی کورٹ نے، کہ بچوں کی کسٹڈی سے ان کے ریئل پیرنٹس جو ہوتے ہیں، بایولوجیکل پیرنٹس جو ہوتے ہیں، جو حقیقی والدین ہوتے ہیں، ان کو اس گراؤنڈ پہ نہیں محروم کیا جا سکتا کہ وہ غریب ہیں یا وہ کم پڑھے لکھے ہیں دوسرے رشتہ داروں سے، جو اس کی بیوی کے رشتہ داران ہیں، یعنی کہ ساس ہے یا کوئی اور ہے۔ تو ان کو اس والد کو، یا کوئی بھی والدین میں سے ہو جو اصل حقیقی والدین ہیں، ان کو اس گراؤنڈ پہ جو ہے وہ بچے کی کسٹڈی اور گارڈین شپ سے محروم نہیں کیا جا سکتا کہ وہ کم پڑھا لکھا ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ جو والد ہے یا والدہ ہے، یا پیرنٹس میں سے کوئی بھی ہے، تو اس کو اس گراؤنڈ کی وجہ سے، اس گراؤنڈ کی بنیاد پہ جو ہے بچوں کی کسٹڈی اور اذانت سے محروم نہیں کیا جا سکتا کہ اس کی تعلیم کم ہے، یا اس کی فنانشیل پوزیشن ان رشتہ داروں سے کم ہے، جو رشتہ دار جو ہے بچوں کی کسٹڈی حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ ان کے حقیقی والدین تو نہیں ہیں، مثلا نانی ہے یا کوئی اور رشتہ داران ہیں۔ تو جو اوریجنل والدین ہیں، بایولوجیکل پیرنٹس ہیں، تو ان کو محروم نہیں کیا جا سکتا، کسٹڈی اور اذانت انہی کو ملے گی۔ اور جو سنگل کنسیڈریشن ہے جو بچوں کی کسٹڈی کے حوالے سے اور اذانت کے حوالے سے جو ذہن میں رکھنی چاہیے عدالت کو، وہ یہ رکھنی چاہیے کہ ان کو پیار اور افیکشن آپس میں جو ہے وہ والدین سے ملتی ہے، بچوں اور والدین کے مابین ایک پیار ہوتا ہے، اور جب والدین تیار بھی ہوں اپنے بچوں کے گارڈین بننے کا اور کسٹڈی لینے کا، تو پھر دیگر رشتہ داران جو ہیں وہ ان کو اپائنٹ کرنا جو ہے وہ گارڈین اینڈ وارڈز ایکٹ کی خلاف ورزی ہوگی۔ جو مطلب ہے ان کے حقیقی والدین ہیں، ان کی موجودگی میں تھرڈ پارٹی جو ہے وہ کسی صورت میں گارڈین کا جو ہے وہ رائٹ نہیں رکھتی، اور نہ ہی ان کی کسٹڈی کو۔ پھر اس کسٹڈی، یہ جو پٹیشنر تھا والد، اس کو کسٹڈی اور گارڈین شپ دونوں سے محروم رکھا گیا تھا، اور دونوں ماتحت عدالتوں نے
ساس کے حق میں فیصلہ دیا، یعنی بچوں کی نانی کے حق میں فیصلہ دیا۔ تو عدالت نے یہ واضح کیا کہ صرف غریب ہونا یا فنانشیل پوزیشن بچوں کی نانی یا دیگر رشتہ داران سے اگر کم ہے اور تعلیم بھی کم ہے والد کی، تو اس بنیاد پہ تو والد کو محروم نہیں کیا جا سکتا۔ اور کورٹ نے بڑا اس میں ایک اہم بات جو ذکر کی، ایک اہم فقرہ اس میں لکھا، وہ اپنے بچے کو اس دنیا میں لے کے آنے کا سبب ہے، جو لے کے آتا ہے باپ اس دنیا میں بچوں کو، اس کو آپ دیگر رشتہ داران کی وجہ سے تو محروم نہیں کر سکتے کہ وہ ان کی دیکھ بھال نہیں کر سکتا یا اس کو نہیں دینی چاہیے، اس کی فنانشیل پوزیشن اچھی نہیں تو کسی بھی تھرڈ پارٹی کو بچے دے دیے جائے۔ تو عدالت نے کہا کہ ایسا نہیں ہوتا، تو دونوں جو ماتحت عدلیہ کے فیصلے تھے، یعنی لوور کورٹس کے جو فیصلے تھے سول کورٹ اور ڈسٹرکٹ کورٹ کا، وہ گارڈین کورٹس اور ڈسٹرکٹ کورٹ کا، وہ عدالت نے کالعدم قرار دیے اور بچے کا جو کسٹڈی اور اذانت جو ہے وہ والد کو دینے کے حق میں فیصلہ کیا۔ تو امید ہے یہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، اگر پسند آئے تو لائک ضرور کر دیں۔ تو یہ ایک اہم ججمنٹ تھی، سوچا آپ کے ساتھ شیئر کی جائے تاکہ آپ کے لیے اگر فائدہ مند ہو سکے تو یہ ہمارے لیے خوشی کی باعث ہوگی۔ تو امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، اگر پسند آئی ہو تو لائک ضرور کر دیں۔ شکریہ۔